الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ محبوب ہم نے صرف آپ کی امت کے لیے ہی قربانی کرنا مقرر نہیں کیا، بلکہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کیا ہے. قربانی کا حکم سب شریعتوں میں تھا. لفظ قربانی یہ تقرب سے ہے. تقرب کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا. ہم جانور قربانی کا ذبح کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی جانور نہیں، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی قربانی سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اللہ کے راستے میں. حتیٰ کہ جان کی بھی قربانی دینی پڑ گئی اللہ کے لیے تو اس سے ہی پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ قربانی کا مقصد ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس لیے قربانی کرنا مقرر کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں اوپر ان جانوروں کے رزقہم من بہیمۃ، جن جانوروں کو اللہ پاک نے رزق بنایا ہے من بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشیوں سے. اللہ پاک یہ مقصد بیان فرما رہے ہیں قربانی کرنے کا. ایک تو مقصد یہ ہے کہ مشرک جب جانور ذبح کرتے تھے نا، وہ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے. تو جب ایمان والے قربانی کا جانور ذبح کریں تو پھر کس کا نام لیں گے؟ یہ ایک تو یہ مقصد ہے کہ ایمان والے جب قربانی کا جانور ذبح کریں، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کے ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں. ایک تو مقصد یہ ہے قربانی کا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے قربانی کے جانوروں کے گوشت کو ایمان والوں کے لیے رزق بنایا ہے. ایمان والوں کے لیے گوشت کو رزق بنانا مقصد ہے اللہ پاک کا، تاکہ ایمان والے کھائیں. اللہ پاک نے قربانی کے جانوروں کا گوشت جو ہے ایمان والوں کے لیے رزق بنایا ہے. اللہ پاک اس گوشت کو رزق نہ بناتے پوری دنیا بھی مل کے اس گوشت کو رزق نہیں بنا سکتی. یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے. اور قربانی کے جانور جو ہیں وہ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور اپنا بکرا، بکری، چھترا، چھتری، دمبا، یہ ہے. ان جانوروں کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے. یعنی ایسے یہ جو پائے ہیں، یعنی جو گھروں میں پالے جاتے ہیں اور یہ لوگ انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں. اگر باہر سے اور کوئی جانور لاؤ نا، شکاری جانور کو، ہرن وغیرہ کو، اس قسم کے، تو وہ گھروں میں لاؤ تو وہ مانوس نہیں ہوتے، یہ مانوس ہو جاتے. اس لیے ان کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے. تو فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ کیا ہے؟ ایک ہے تمہارا. لوگوں ایمان والو، تمہارا الہ ایک ہے. جب تمہارا الہ ایک ہے تو پھر قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی ایک کا ہی نام لو، کسی اور کا نام نہیں لینا. جب الہ ایک ہے
تو جانور ذبح کرتے وقت بھی کس کا نام لینا ہے؟ ایک کا، اللہ کا نام لینا ہے. فَلَهُ وَاسْلِمُوا، اسی کے فرما بردار بن جاؤ. الہ بھی ایک ہے اور فرما بردار کس کا بننا ہے؟ اسی کا، اسی کی فرما برداری کرنی. اللہ کی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ قربانی میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ فرما برداری کہ قربانی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، کسی اور بھی نیکی کے کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. بھائیو، قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ دو. مقصد کیا ہو کہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو اللہ کے نام پہ. ایک تو یہ ذہن ہو کہ جو پیش کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں قربانی کا جانور، یہ کس کو راضی کرنے کے لیے ہے؟ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور دوسرے اس پہ ذبح کرتے وقت کس کا نام لو؟ یہ جانور حلال ہے. نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے. تو ذبح کرتے وقت کس کا نام لیا جائے گا؟ اگر یہ دونوں چیز ایک بھی مس ہو گئی نا تو پھر قربانی قبول نہیں ہوگی. یاد رکھنا، قربانی کے جانور پہ ذبح کرتے وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ، یہ پڑھی جاتی ہے نا. توجہ کرنا، مسئلہ سمجھائے گا. قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت یا کوئی بھی جانور ذبح کرتے وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ، اس تکبیر کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں اللہ اکبر کی حیثیت ہے. سمجھائی بات؟ نماز میں پڑھی جاتی ہے تکبیر بار بار، اللہ اکبر اللہ، کتنی بار ہم کہتے ہیں. قربانی یہ جانور ذبح کرتے وقت، قربانی کا ہو اس کے علاوہ کوئی اور ہو، تو جانور ذبح کرتے وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں اللہ اکبر کی حیثیت ہے. توجہ کرنا، اگر نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھی جا رہی، دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، اللہ کو راضی کرنا مقصد نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، دکھلاوا ریاکاری ایک اور مقصد آ گیا، ایسی نماز حرام ہوگی. اللہ اکبر کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں بھائی؟ مسئلہ ٹھیک ہے نہیں تو بولتے نہیں. جب اللہ کو راضی کرنا مقصد ہی نہیں، نماز کیسے قبول ہوگی؟ وہ حرام ہوگی نماز. نماز تو وہ قبول ہوگی نا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی. کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی نیکی کرو تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی. کوئی بھی نیکی، نماز کے علاوہ بھی اگر کوئی نیکی کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، تو نیکی اللہ کے دربار میں. اسی طرح نماز ایک بہت بڑا عمل ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھی جا رہی، ریاکاری آ گیا، دکھلاوا آ گیا، مجھے لوگ نمازی کہیں، جی بڑا نماز پڑھنے والا کہیں، مجھے میرے لوگ عزت کریں، کوئی اور مقصد آ گیا اللہ کے علاوہ، تو ایسی نماز میرے بھائیوں حرام ہوگی. اور اللہ اکبر کا وہ ہو جائے گا فائدہ جب نماز ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اسی طرح جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جائے گا، ایسا جانور حرام ہوگا. بسم اللہ اللہ اکبر کا بولو. یہ مسئلہ تو ہم بھی لبڑ گے انشاءاللہ ہے جی. کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب حلال جانور پہ جب تکبیر پڑھی گئی بسم اللہ اللہ، پھر وہ حلال جانور کیسے حرام ہو گیا؟ حلال جانور ایسے حرام ہوتا ہے جب حلال جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرو گے کہ فلاں راضی ہو اس جانور سے، نسبت بدل گئی نا. اس جانور سے فلاں راضی ہو، بابا راضی ہو، مولوی راضی ہو، پیر راضی ہو، قبر والا راضی ہو، اس جانور سے نسبت بدل گئی. اللہ کی رضا مقصد نہیں، کوئی اور کسی اور کی رضا مقصد ہو گئی تو حلال جانور اسی وقت حرام ہو. سمجھایا؟ مسئلہ سمجھایا نہیں؟ ہاں، کہتے ہیں کہ حلال جانور مولوی صاحب نے تکبیر پڑھی، کیسے ایسے حرام ہوتا ہے؟ اگر تو ہے اللہ کو راضی کرنا مقصد، تکبیر ہے پھر تو حلال ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، کسی اور کو، کسی نبی کو، ولی کو، پیر فقیر کو راضی کرنا مقصد جانور سے، تو پھر ایسا جانور کیا اسی وقت حرام ہو جاتا ہے. جب نسبت ہو گیا دوسرے کی طرف اللہ پاک سے ہٹ کے، تو پھر ایسا جانور حلال اسی وقت کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. اور حرام جانور پہ جتنی مرضی تکبیر پڑھو، پورا قرآن بھی پڑھ دو، حرام جانور پورے قرآن سے بھی حلال نہیں ہوگا میرے بھائیوں. کتے کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو، کیوں جی؟ ہو جائے گا حلال؟
بسم اللہ پڑھی گئی، پڑھو اس پہ، ہو جائے گا وہ حرام ہے پہلی حلال ہے۔ اس لیے جو جانور غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا ہے جی، کسی مولوی کی طرف، پیر کی طرف، اور اپنا کسی بھی طرف منسوب ہو گیا، اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے، اللہ کی رحمت وہ جانور حلال اسی وقت کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا میرے بھائیو، حرام جانور پہ وہ حرام ہو گیا، حلال جانور ہے۔ اب کتا حرام ہے کہ نا؟ تو اس پہ جتنی مرضی بسم اللہ پڑھ ہو جائے گا حلال۔ یہ خنزیر پہ بسم اللہ پڑھ ہو جائے گا حلال۔ یہ پورا قرآن بھی پڑھ دو نہیں ہوگا۔ چوری کی بکری پہ بسم اللہ پڑھو حلال ہو جائے گی، شراب بسم اللہ پڑھ کے بھی حلال ہو جائے گی۔ ہاں، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، کسی وقت بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ جو بسم اللہ پڑھو جو مرضی کر لو، یہ مسئلہ سمجھ لو۔ جو جانور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی جائے گی، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، پھر وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ اور اگر جانور اللہ کے نام پہ نہیں ہے، کسی اور کے نام پہ ہو، بابا راضی ہو، میرا مرشد راضی ہو، شیخ فلاں راضی ہو، اللہ کے ذات مقصد نہیں ہے، یہ جانور جب نسبت ہو جاتی ہے دوسرے کی طرف اللہ کی طرف، اسی وقت حلال جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ جتنی مرضی بسم اللہ پڑھو، تکبیر پڑھو، وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ کیا ہے؟ الہ ایک ہے، ایک الہ، دو الہ۔ مکے کے مشرکوں نے بڑے الہ بنائے ہوئے تھے، نبیوں ولیوں کے مجسمے رکھ کے، نبیوں ولیوں کو بھی انہوں نے الہ بنایا ہوتا، اور بھی بڑا کچھ انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے۔ الہ جو ہے، الہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہے۔ الہ کے کئی معنی آتے ہیں، الہ مشکل کشا کو بھی الہ کہتے ہیں، حاجت رباب کو بھی الہ کہتے ہیں، اور بھی بڑے معنی آتے ہیں قرآن کے لفظ الہ کے۔ الہ فلہ واسلموا، اسی کی فرما برداری کرو۔ الہ بھی ایک ہے اور اسی الہ کیا کرنی ہے؟ فرما برداری بھی اسی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وبشر المخبتین، اور محبوب خوشخبری دے دو عاجزی کرنے والوں کو، جو عاجزی کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، ان کو کیا دے دو؟ خوشخبری دے دو۔ کون ہے عاجزی کرنے والے؟ یہ بھی قرآن میں بتایا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ عاجزی کرنے والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے عاجزی کرنے والے کی، کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں اللہ کی جلالت، اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے دل کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اب تو بعض لوگ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، ہاں جی، ایسے لوگ ہو گئے، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، یہی کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ ہے جی، سادہ عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، گگدار دی گلیاں کافی نہیں، جنت دی سانو لوڑ نہیں۔ یہ ہو رہا ہے کیونکہ عبد القادر قادر ہے؟ کون قادر ہے؟ ہر شے میں قادر کون ہے؟ بولو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے میں قادر کون ہے؟ اللہ قادر ہے۔ یہ کہتے ہیں سدا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، یہ کہتے ہیں وہی قادر کافی ہے، ہور قادر لوڑ نہیں۔ یہاں تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، بگڑی بنا دو مکی مدنی، کہاں اللہ کا نام ہی ہے، در پہ بلا لو مکی مدنی ہے جی۔ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یا رسول انظر حالنا، سینکڑوں ہزاروں یہ جملے بنائے، شرکیہ جملے ہیں، بچ جاؤ میرے بھائیو۔ تو عاجزی کرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصاب، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی ان کو پہنچے، تکلیف پریشانی جو مرضی ہو جائے، جو کچھ ہو جائے، وہ کبھی بھی اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے، صبر کرتے ہیں۔ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی، وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ کے راستے میں جو مرضی ان کے ٹکڑے ہو جائیں، لٹ جائیں، ہاں جی، زخمی ہو جائیں، بوٹیاں جو مرضی ہو جائے، اللہ کے راستے میں وہ صبر سے پیچھے نہیں ہٹتے، صبر کا دامن۔ یہ دوسری صفت ان کی۔ فرمایا والمقیم الصلاۃ، اور ان کی کیا ہے؟ تیسری صفت، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، وہ یعنی نماز کو نماز کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حقوق کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق نماز کرتے ہیں، یہ ہے مقیم الصلاۃ۔ اور چوتھی صفت مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کے کیا کرتے ہیں؟ یہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ عاجزی کرنے والوں صفت اللہ قرآن بیان فرمائی ہے، جس میں یہ صفتیں پائی وہ ہے عاجزی کرنے والا، جس میں صفتیں نہیں ہے وہ کوئی عاجزی کرنے والا ہی۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، بدن اصل بدن سے ہے، تو بدن
بدن اس جانور کو کہتے ہیں جو جس کا بدن ہو، جسم ہو موٹا تازہ فربا، جی بدن اس جانور کو کہتے ہیں جو موٹا ہو۔ تو قربانی کے اندر کون سا جانور موٹا ہوتا ہے؟ اونٹ۔ تو اونٹ کو کہا گیا ہے جی، اونٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قربانی کے اونٹ کو بدن کہا جاتا ہے، عربی کے قرآن نے بدن کہا ہے کہ وہ قربانی کا جانور جو بدن ہے، جعلناہا ہم نے کر دیا اس کو لکم تمہارے لیے من شعائر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ قربانی کا جانور بدن جی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ نشانی ہے، ہم نے بنایا ہے، اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ لکم فیہا خیر، اس کے اندر بدن کے اندر کیا ہے؟ تمہارے لیے خیر ہے، بلائی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اس میں فائدہ ہے اور آخرت کے لحاظ سے کیا ہے؟ دینی لحاظ فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑا گوشت کھاتے ہیں، اس کا اللہ پاک نے حلال کیا ہے، گوشت ہے۔ اور آخرت کا فائدہ جو ہے جی، اگر قربانی قبول ہوگی اللہ کے دربار میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ قربانی والا عمل یہ بڑا قیمتی ہے۔ تو فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، لو نام اللہ کا ان پہ، ذبح کرتے ہوئے ان کے بھی اس پہ بھی کس کا نام لو؟ بدن پہ، قربانی کے اونٹ پہ کس کا نام لو؟ اللہ کا نام، بسم اللہ، اللہ کو کہہ کے ذبح کرو۔ قربانی کا جانور یہ اگر اونٹ ہے تو اگر ایک ہے تو اس کو نا قبلہ رخ کھڑا کیا جائے گا، قبلہ رخ کھڑا کیا جائے، اور اس کا بایاں پاؤں جو اس کو کیا کیا جائے گا؟ باندھا جائے گا۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ اونٹ اگر ایک ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ قبلہ رخ کھڑا کیا جائے گا، بایاں پاؤں باندھا جائے گا، اور اس کے گلے میں ہنسلی کے قریب یہاں زخم کیا جائے گا۔ اس کو نہر کہتے ہیں عربی میں، نہر یعنی قربان کرنا۔ زخم کیا جائے گا چھری کے ساتھ یا نیزے کے ساتھ، جب خون وغیرہ نکل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ واجب جنوبھا، پھر وہ اپنے کسی پہلو پہ گر پڑے گا وہ، پھر کیا فکلوا منھا، پھر اس سے کیا کرو؟ تم کھاؤ۔ اگر زیادہ اونٹ ہے پھر ان کی قطار لگائی جائے گی، ایک اونٹ اسے کیا جائے، پھر زیادہ قطار لگا کے ان کو قبلہ رخ کھڑا کر کے پھر قطار کے اندر ان کو کیا کیا جائے گا؟ اسی طریقے سے نہر کیا جائے گا۔ فکلوا منھا، اس کے گوشت کھاؤ تم۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کھلاؤ نہ مانگنے والے کو اور مانگنے والے کو۔ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں غریب جی، وہ نہیں مانگتے، سوال کرتے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں مانگ بھی لیتے ہیں، سوال کر بھائی میرا بھی خیال رکھیں قربان ہے جی، کہہ دیتے ہیں، پہلے 2 دن کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جو سوال کرتے ہیں تو ان کو بھی کھلا دو، جو نہیں القانیہ جو نہیں سوال کرتے اس کو کھلاؤ، والمعتر اور جو سوال کرنے والا ہے کوئی مانگ اس کو بھی دے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ کذالک سخرناھا، ہاں قربانی کا گوشت جو ہے یہ سارے کا سارا بھی کھا سکتے، کنبہ بڑا ہے، کافی افراد ہے، تو گھر میں 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا تو کھا لو سارے کا سارا، نہ دو تو۔ لیکن فریجوں میں اسٹور نہیں کرنا، اس لیے مہینہ چلتا ہے تھے جو بوٹیاں چانپاں پٹھ کا گوشت ہے جی، کلیجی وہ ساری فریج میں، اور گردن کی بوٹی ہیں تو یہ وہ فلانا چربی، چلو یہ دے دو ہے جی۔ ہمارے گھر کہیں گوشت ایسا بھی آتا ہے کہ چربی دو وہ ایک بوٹی کا، چلو مقصد کر بھیج دو، ایسا بھی کئی وافر مقدار میں کافی گوشت بھی دے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اپنی اللہ نے توفیق دی ہے، پچھلے سال بھی میرے خیال سے پچھلے سال بھی اللہ نے توفیق دی، ہم نے بھی قربانی کی تھی الحمدللہ جی۔ تو آئندہ بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور سب کو توفیق نصیب فرمائے، اس عمل سے پیچھے نہیں رکھنا، بڑا یہ ثواب والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کی کہ اللہ کے محبوب ما ھذہ الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ قربانی ہے۔ تو عرض کی اللہ کے نبی پھر ملے گا ہمیں کیا ان کے بدلے؟ فرمایا لکل اشارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ تو عرض کیا اللہ کے کئی جانور ایسے ان پہ بال صوف ہوتے ہیں، فرمایا ہر صوف کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے جانور سے خون کا قطرہ نکل کے بھی زمین پہ نہیں گرتا، قربانی پہلی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، بشرط خلوص ہو، اخلاص ہو، حلال مال ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن قیامت کے قربانی کے جانور کو سینگوں سمیت، کھروں سمیت، کھال سمیت جی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ ترازو کا جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا نا، کھلیں گی نیکیاں، تو جدھر نیکیاں ہوں گی نا اس طرف رکھ دیا جائے قربانی کے جانور، کھروں سمیت، سینگوں سمیت، کھالوں جو بھی ہے سارے کا سارا اللہ اس طرف رکھ دیں گے۔ اللہ فرمایا ہاں جی کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، جس طرح ہم نے
اس کو اونٹ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے۔ جس طرح ہم نے اس کے نہر کا حکم دیا ہے، اونٹ کے نہر کا، تو اسی طرح ہم نے اس کو کیا کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے کنٹرول دے دیا۔ اگر اونٹ بگڑ جائے، چھوٹا بچہ لے پھرتا ہے رسی پکڑ کے، بچہ وہ مسکین کی طرح ساتھ ساتھ جا رہا ہے اونٹ بچہ، یہ اللہ فرمایا تمہارا کمال ہے، ہمارا کمال ہے، ہمارا کمال ہے سارے کا سارا، یہ ہمارا کرم ہے۔ کہاں اونٹ، کہاں بچہ چھوٹا سا، بگڑ جائے تو بڑا آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا، بگڑ جائے اگر کہیں بگڑ جاتے ہیں لوگ بتلاتے ہیں، مار کے چھوڑتے ہیں، جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ جس کے پیچھے پڑ جاتے تھے نا ہندوستان میں اونٹ، یہ پیچھے جہاں بھی ہوتے لب ہی لیتے صرف یہاں ہے، یہ مار کے چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو تابع کر دیا تمہارے، یہ ہمارا کمال ہے، تمہارا کمال نہیں ہے، کسی اور کا کمال نہیں، ہمارا کمال ہے، ہم نے ان کو تمہارے تابع کر تمہارے قابو میں کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس کو ایڈے بڑے اونٹ کو تابع، تم بھی اللہ کے تابع ہو جاؤ، تم اللہ کے تابع ہو جاؤ، اللہ کے حکموں پہ عمل کرو تم۔ لعلکم اس لیے تابع کیا تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اونٹ کے تابع کر دیا اونٹ کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ مکہ کے مشرک تھے نا، جو اپنے جانور ذبح کرتے تھے، ان کا خون بیت اللہ شریف کی دیواروں پہ پھینکتے تھے، چھینٹے مارتے تھے خون کی، جانور ذبح کر کے بتوں کے نام پہ، اور بتوں کے نام لیتے تھے پنپختی، تو اس کا خون جو ہوتا تھا جانور کو بیت اللہ شریف کی دیواروں پہ چھینٹے مارتے تھے۔ صحابہ رسول نے عرض کی کہ اللہ کے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ان کا خون، اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، نہ قربانیوں کے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ قربانیوں کے خون کی ضرورت، یہ نہیں پہنچتا اللہ پاک تک۔ تو گوشت لوگ کھا جاتے ہیں، قربانی کے جانور گوشت کون کھاتے ہیں؟ لوگ کھا جاتے ہیں، اور خون پہ جاتا ہے، ہڈیاں کتے بھی لے جاتے ہیں، اور کھلے کھلے ہی نہ غریب اور ہے کہ یہ بھی نہ لینڈ کرن کی کتنے جانے مسکین، نہ عوام چڑکیاں مارتی، نہ گورنمنٹ بھی کوئی دہشت گرد کہنا ہے، وہ کچھ کہنا مولوی فلانا ہے جی، کھلے ہی نہ کی کرنے اللہ۔ بلکہ کئی مولوی ایسے ہلے قربانی دی عید چاند نہیں چڑھتا پہلے میٹر لمبے اشتہار لا دیتے، بہترین مثلا چرمہائے بہترین قربانی کھالوں کا بہترین مثلا، ابھی اور بہترین آ بہترین ہے، بس ویسے لا دے قربانی کی بہترین ضرور کہنا بھی اور بھی تو ہے مستقل، تو نہیں تو بہترین نہیں اور بھی ہے گے بہترین مثلا جو ہے اور کوئی بہترین یہی تھی گھر دے گا، اور بھی تو ہے نہیں، ایک دن ہے اور بھی ہے پیارے ہے نہیں ایسے۔ کئی مولوی چند پہلے ہی کرا کیڑے مار دیں، صاحب خیال رکھا جو اس دفعہ خیال رکھا ہے روپے، اس دفعہ نہیں کھل مل پا، اس دفعہ کھل ملنی چاہیے، ایک آ گیا پھر دوسرا آ گیا، چودھری کمرہ آ جانا پائی میری کھل دیکھ کے میں میری لال ہے کھل کسی اور، ایک کے دیکھ میری لال ہے کسی اور، ایک میں کنوں لیا میں اللہ مولوی گناہ جتنی مرضی کھلیں دے دو، ٹرکوں کے حساب سے دے دو کھلیں، کبھی نہیں کہے گا کہ میں ہوں رچ گیا لیٹر بس میرا بھر گیا کسی اور غریب کو کہنا چاہیے تھا کہ نہ، کوئی نہیں کہے۔ بڑے بڑے مدرسوں والے لاکھوں روپیہ بینکوں میں ہے ان کا، مدرسوں کے مخالف نہیں، پر جو کرتے ہیں نا یہ ان کے مخالف مدرسے ہونے چاہیے، کر میں مدرسے ہونے چاہیے قرآن کے، گلی میں ہونے مخالف نہیں ہم، پر جو مولوی کر رہے ہیں نا میں ان کے مخالف ان کے کرتوت کے، لاکھوں روپے بینکوں میں، کروڑوں روپیہ بڑے بڑے مدرسوں کے، تو شو کریں گے مقروض مدرسہ جی، ہاں جی اشتہار پہ برسالے میں یہ کہیں کہ مدرسہ مقروض ہے جی، لکھاں روپیے بینک میں جمع پہ، اور پھر دے کے دیکھ لو تھی کھلا پیسے جتنے لکھاں کسی مولوی کو دے دو مدرسے کے لیے، کھلے جتنی ہر سال کبھی نہیں کہے گا میں رج گیا بھائی ہوں کسی ماڑے نے دے دو کسی اور نے دے دو، یہ کبھی نہیں، ایک یہ نہیں کہے گا، اور ایک یہ نہیں پوچھے گا بھائی یہ پیسے کیسے ہیں، یہ حرام کے پیسے تو نہیں، یہ سود کے پیسے تو نہیں ہیں، یہ ملاوٹ کے پیسے تو نہیں، یہ پوچھنا چاہیے مولوی صاحب کو، نہیں مولوی صاحب پوچھنا جو مرضی آن دو جیسے مرضی ویسے پیسے آئیں گے، یہ بھی نہیں پوچھتے، ایک یہ نہیں کہتے کہ بعد آپ بھائی ہمارا خرچہ پورا ہو گیا، یہ بھی نہیں کہتے، اور یہ پوچھتے بھی نہیں کہتے کہاں سے آئے ہیں کیسے ہیں، حرام کے تو پیسے نہیں ہم نے مدرسے میں، یہ بھی نہیں پوچھتے، یہ تو عیب ہے ان کے اندر، پوچھنا چاہیے۔
مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے مولوی صاحب تھے، شیخ الدین فوت ہو گئے ہیں. ان کا یہ اصول تھا کہ سال کا خرچہ بس جمع کرتے تھے وہ، 2 سال کا 3 سال نہیں، اتنے پیسے لیتے چندہ کہ جتنا سال میں خرچ ہو جائیں، بچوں پہ تنخواہ یہ وہ مدرسے کا سال کا خرچہ بھائی اتنے پیسے لینے، پھر پیسہ نہیں لیتے تھے، جتنا مرضی لاکھ ہو بس بھائی سال کا خرچہ اللہ نے دے دیا بس اگلے سال دیکھا جائے گا. یہ ایسی صفت ہے کہ وہ یہ ہے ہی نہیں ہے. تو بینک بھر رہے ہیں، جتنی مرضی کھلا، جتنے مرضی پیسے جو مرضی دے دو آن لو. ایک آدمی کہتے ہیں وہاں 1 لاکھ روپیہ چندہ. کہا ایک آدمی کہ حضرت صاحب میرے ساتھ آدمی بھیجو، میں 1 لاکھ روپیہ مدرسے کے لیے چندہ دوں گا. تو مولوی صاحب نے کہا یار ہم تو پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں فارغ، تو آپ ہی دے جا. کہ مولوی صاحب میں 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، تجھے بچہ بھی نہیں بھیج، بندہ بھی نہیں بھیج سکتے؟ کہ نہیں یار پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، فارغ نہیں. تو نہیں مولوی صاحب بندہ بھیجو میرے نال 1 لاکھ روپیہ دینا. تو مولوی صاحب نہ منے. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب 1 لاکھ روپیہ دینے والا کوئی نہیں میں اس دور میں 40-50 سال پہلے 1 لاکھ روپیہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا. مولوی صاحب نے کہا جاؤ چھوڑ دیا، چھوڑنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. جا چھوڑ دیا، چھوڑنے والا بھی تجھے کوئی نہیں ملے گا. وہ بھی سمجھے بھی بیٹھے ہیں ایسے اللہ کا قرآن لے کے. وہ غیرت ہونی چاہیے تھی عالم کے اندر. ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا قرآن کے عالم کو، قرآن کے قاری کو نہیں. تو کتوں بلوں کو رزق دے رہا ہے، قرآن قاری کو نہیں دے گا رزق. قرآن قاری کو بھوکا مار دے گا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا. فرمایا لن ینال اللہ لحوم، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو لحوم ان قربانیوں کو، ان کا خون، ولکن ینالہ التقویٰ، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقویٰ تم میں سے. تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کا معنی بچنا، شرک سے بچ کر، ریاکاری سے بچ کر. جو جانور اللہ کے اس دربار میں خلوص کے ساتھ پیش، وہ خلوص پہنچتا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ جذبہ، وہ محبت، اس محبت میں آگے 50,000 کا جانور خرید کے حلال کے پیسے سے، شرک سے بچ کے، ریاکاری سے بچ، خلوص کے ساتھ جو ذبح کی اللہ کے دربار میں پیش، وہ خلوص پہنچتا ہے اللہ پاک کو، وہ محبت، وہ جذبہ پہنچتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر کہ اللہ پاک تمہارے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. یہ شکلاں کتنی سونی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں. ولکن ينظر، اور نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے کہ مال کتنا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے. کس کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہے ہو، کس کو راضی کر کے نماز پڑھ رہے ہو، کس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کے. دلوں کو دیکھتا ہے اللہ، تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا. کوئی سید ہے، کوئی غیر سید ہے، کوئی حسین ہے، خوبصورت ہے، کوئی مالدار ہے، مال کو نہیں دیکھتا. کس کو دیکھتا ہے؟ دلوں کو دیکھتا ہے. دلوں میں کیا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہے ہو. فرمایا کذالک سخرھا لکم، اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے اور انعام کیے تم پہ، اسی طرح یہ بھی ایک انعام ہے کہ قربانی کے جانور ہم نے تمہارے تابع کر دیے، تمہاری بغاوت نہیں کرتے. جس طرح اور انعام کیا، اور بھی تھوڑے انعام ہے اللہ پاک، اسی طرح یہ بھی کیا ہے، ایک انعام ہے کہ قربانی کا جانور اللہ نے کیا کر دیا تمہارے تابع، تمہارے کنٹرول میں. کیوں دیا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس کی جو اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے. اس کی وجہ تم کیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ نے سونا عقیدہ دیا توحید والا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور اللہ پاک نے قربانی کرنے کی توفیق دی، قربانی کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا. اس پہ کیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دے آپ نیکی کرنے والوں کو. نیکی، اللہ کی توحید، ایمان، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اس کے بعد 4 نیکی ہیں بنیادی، نماز، روزہ، حج، زکات. اس کے بعد باقی دوسری نیکی ہیں کہ جو بھی نیکی کر رہا ہے، جس قسم کے اللہ فرمایا نیکی کرنے والوں کیا دے دو، خوشخبری دے دو، بشارت دے دو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفع کرے گا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اللہ پاک فرما رہے ایمان والو گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہو جانا، توحید و سنت میں پکے رہنا، ڈٹے رہنا. ان کافروں مشرکوں کو اور ان کافروں مشرک شر کو، شرارتوں کو اللہ دفع کر دے گا، تم سے دور کر دے گا. اور پھر ہجرت کے 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا.
اور مسلمان آزاد ہو گئے، آسانی کے ساتھ عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، پورے عرب میں گھومنے پھرنے سے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کرنے والے کو، نہ شکری کرنے والے کو۔ یہ مکہ کے مشرک یہ خائن تھے، ہاں انہوں نے اللہ پاک کی توحید کو قبول نہ کر کے اللہ پاک کی توحید والی امانت میں خیانت کی تھی۔ ہاں جی یہ خائن تھے، انہوں نے اللہ پاک کے رسول کو قبول نہ کر کے اللہ پاک کی رسول والی جو امانت تھی اس میں کیا کی تھی؟ خیانت کی تھی۔ اور اسی طرح انہوں نے قرآن والی جو امانت تھی اس کے اندر اس کو نہ قبول کر کے قرآن والی امانت میں کیا کی؟ انہوں نے خیانت کی۔ میں کفور، ہاں نہ شکری کرنے میں اللہ پسند نہیں، یہ نہ شکرے بھی تھے، ان نعمتوں کی انہوں نے شکر نہیں کیا۔ توحید اللہ پاک کتنی نعمت ہے، قرآن نبی یہ تھوڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر نہیں کیا اللہ پاک نے، بلکہ نعمتوں کیا کی ہے؟ نہ شکری کی ہے۔ تو اللہ پاک خیانت کرنے والے کو بھی پسند نہیں فرماتے اور نہ شکری کرنے والے کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے منسک قربانی کرنا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ نام لیں اللہ کا، لوگ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اوپروں کے جو رزق دیا ہے بنایا ہے اللہ نے ان کا، ان کو من بہیمۃ الانعام، جی مویشی پالتو جانوروں سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس الہ تمہارا الہ ایک ہے، فلا وسلم اس کی فرمان برداری کرو، بشیر المخبتین، بشارت دینے آپ عاجزی کرنے والوں کو، اللہ جنہیں وہ عاجزی کرنے والے، اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، واجلت قلوب ڈر جاتے ہیں، جو صابرین صبر کرنے والے، اوپر علامہ سب اوپر اسی جو ان کو اللہ کے راستے میں پہنچی ہے، والمقیم الصلاۃ قائم کرنے والے نماز کو، مما رزقناہم ينفقون، اور اس چیز سے جس کے ہم نے کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں، والبدن جعلناها، اور بدن قربانی کا اونٹ جو ہے جعلنا کر دیا ہم نے اس کو لکم واسط تمہارے من شعائر اللہ کی نشانیوں سے ایک نشانی، لکم فیہا، اس میں کیا ہے تمہارے لیے خیر ہے، فاذکروا اسم اللہ، بس نام لو اللہ کا اس پہ ثواب، ہاں اگر قطار میں ہو تو پھر بھی نام لو اللہ کا، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اللہ کا نام لے کے ذبح نہر کرو، فَإِذَا وَجَبَتْ، پس جب وہ گر پڑے جنوبها اپنے پہلو کے پہلے، فَكُلُوا، بس کھاؤ تم منها اس سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ تم قربانی کا جانور اس کو سوال نہ کرنے والے کو، والمعتر سوال کرنے والے کو، كذلك سخرنا، اسی طرح ہم سخر کر دیا ہم نے اس کو، لکم واسطہ تمہارے تاکہ تم لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو، لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومها، ان قربانیوں کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون، ولکن ینالہ، لیکن پہنچتا ہے اللہ کیا؟ تقویٰ تم میں سے، كذلك سخر، اس طرح مسخر کیا اللہ نے اس کو تمہارے لیے، تو کب بھی تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، علامہ ہزار اوپر اس کے اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، وبشر المحسنین، اور بشارت دیا اس خاتمے کی کرنے والوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، یدافع عن الذین آمنوا، دور کر دے گا ایمان والوں سے، یعنی کافر و مشرکوں کو ان کے شر کو اللہ کیا کر دے گا؟ ایمان والوں سے دور کر دے گا، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کرنے والے کو اور نہ شکری کرنے والے کو۔ جزاکم اللہ بھائی۔ ناد ہی سنا دے سانو، کیوں بھائی کیوں میاں جی چل رہی ہے ناد؟ بیٹھے سارے ساتھی بیٹھے آگے آ جائیں، سارے ساتھی نظم سن کے، سب ساتھی یہاں آ جائیں، پھٹیاں رکھ کے جائے کوئی نہ، یہ اٹھا میاں جی بند کر سب آگے آ جائیں سارے ساتھی، پھٹیاں رکھ کے سارے ساتھی یہاں آ جائیں۔ ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں۔
فرمائے شاعر نے بڑا سبق دیا ہے اس میں